بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان اور آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز۔ آج اس ویلاگ میں ہم 2-3 ایسے موضوعات پر بات کریں گے جن پر بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ ان میں ایک تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حرام کو حلال قرار دینے کی بات ہے، کن لوگوں نے اس حرام کو حلال قرار دیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ 2017 جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، جاتے جاتے اس نے اس میں ترمیم کی اور وہ ترمیم کر کے چلی گئی۔ اس ایکٹ کی زد میں جو نا آپ کی پنجاب یونیورسٹی اور محکمہ تعلیم آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، اس پر کچھ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو بیمار معیشت ہے، اس کو لاحق جو بیماری ہے اس کی تشخیص اور اس کا علاج جو ہے وہ کیسے کیا جا رہا ہے، اس پر کچھ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی نے عمران خان سے ملاقات کی ہے اٹک جیل میں، وہاں پہ دیگر جو ان کے جو معاملات تھے یا موضوعات تھے ڈسکس کے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ننا جو عمار فاروق ہے اس پر بھی کچھ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ دونوں نے، بشرا بی بی نے بھی اور عمران خان نے بھی، اس کو پاکستان تحریک انصاف کا پہلا ننا شہید قرار دیا ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین، پہلا جو ہمارا موضوع ہے نیب قوانین۔ نیب کے جو قوانین ہیں ان کو تبدیل کر کے کچھ رعایت حاصل کی گئی پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے۔ اس میں اس جو ترمیم ہے اس میں ایک جو شک تھی وہ یہ تھی کہ 50 کروڑ روپے تک کی جو کرپشن ہے وہ جو ہے نا قابل گرفت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، پاکستان اسلامی جمہوریہ جو ملک ہے ہمارا، نظریہ پاکستان وہ بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم مسلم ریاست ہیں، مسلم ملک ہے۔ اس ملک میں 50 کروڑ روپے کی کرپشن آپ کے حکمران اگر اس کو جائز قرار دیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی جو نچلے لیول پہ سرکاری ملازمین ہیں یا جو بھی انتظامی جو مشینری ہے ہماری، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ یہ وہ ترمیم ہے جس پر گو کہ سپریم کورٹ جو نا اس نے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے نا انہوں نے جو نا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھیں، حکومت کر رہے تھے، اس میں 13-14 جماعتیں شامل تھیں، بلکہ زیادہ جماعتیں تھیں۔ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان، سب سے بڑی جو بات ہے مولانا فضل الرحمان جیسے جید عالم جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے یہ ترمیم کس طرح جو نا پاس کرنے کے لیے بھیج دی، پاس کر دی۔ اس پر جو نا سوال اٹھتے ہیں کہ کیا وہ جو نا انہیں اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے، یا وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں کہ 50 کروڑ روپے تک کی جو کرپشن ہے اس کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ایسا تو ان معاشروں میں بھی نہیں ہوتا ناظرین جہاں پہ حرام حلال کی تمیز ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ کرپشن کو فروغ دینے کی ایک کھلی چھٹی ہے، اور اس پر آپ نے جو نا ایک آدھ دفعہ کوئی سنا ہوگا، میرا نہیں خیال کہ کسی جو نا پرنٹ میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا میں کسی نے اس پر اس طرح بات کی ہو جس طرح اس پر بات کرنا بنتی ہے۔ یہ جو نا آپ اگر 50 کروڑ روپے تک کی کرپشن کو حلال قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے ملک میں چھوٹے لیول پہ اس سے کم جو نا آپ کھلی چھٹی دے رہے ہیں تمام سرکاری ملازمین کو، اور سرکاری ملازمت سے باہر جو لوگ ہیں ان کو بھی کھلی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ کرپشن کریں، آپ پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ پھر آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ یا جو مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہو، جو 50 کروڑ روپے تک کی کرپشن جو ہے نا اس کو کرپشن ہی نہ سمجھتا ہو، اور امانت، دیانت اور صداقت کی، اس سے پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں وہ ملک کو کس طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ اس میں آپ سیاسی، مذہبی اور جو سماجی شعبے کے لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی اس پر اس طرح کا ری ایکشن نہیں آیا جس طرح کے آنا چاہیے تھا۔ ہمارے علماء کرام سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ ایکٹیوسٹ جو ہے نا وہ ہر قسم کی جو ہے نا پوسٹیں جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، سیاسی معاملات خاص طور پہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس معاملے کو جو ہے نا دبا دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے عمر عطا بندیال جو ہے نا انہوں نے جاتے ہوئے جو ہے نا اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا، نیب کے قوانین کو۔ ظاہر ہے یہ بھی اسی میں شامل تھا، تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔
اور اس پہ جو ہے نا اب میں اور کیا بات کروں سوائے اس کے کہ یا تو آپ جو ہے نا پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، اسلامی جو آپ کی تعلیمات ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے اور جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور ہمارے خلفائے راشدین ہیں اور اکابرین دین ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ آپ ایک دھیلے کی بھی کرپشن کریں گے تو وہ کرپشن ہی ہے، وہ حرام ہے۔ تو آپ تو 50 کروڑ روپے تک کی جو کرپشن ہے اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، اس کا نوٹس لینا چاہیے ہماری عدلیہ کو، اس پوائنٹ کا جو ہے نا اس پر جو ہے نا گرفت کرنی چاہیے جن لوگوں نے یہ ترمیم جو ہے نا پاس کی ہے۔ ناظرین، یہ جو معاملہ تھا 50 کروڑ روپے تک کی کرپشن والا، یہ کوئی اتنا سمپل اور سادہ معاملہ نہیں تھا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف جو نا ایک قدم تھا، نہ صرف اسلامی تعلیمات کے خلاف بلکہ اب دیکھیں نظریہ پاکستان کیا ہے، یہ نظریہ پاکستان کے بھی خلاف ہے، آئین کے خلاف بھی ہے۔ آپ کا آئین، آپ کا نظریہ جو ہے جس نظریے پر پاکستان بنا وہ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتے، یہ جو آپ کرپشن جو ہے نا آپ نے تو 50 کروڑ روپے کی بات کی ہے لیکن ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے نا اس سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارا دوسرا موضوع جو ہے نا الیکشن ایکٹ 2017، اس ایکٹ میں پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے آخری دور میں جو ہے نا ترمیم کی اور ترمیم کر کے وہ چلی گئی۔ اب یہ ایکٹ جو ہے آپ کے محکمہ تعلیم پر اور خاص طور پہ پنجاب یونیورسٹی پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ کو ایک خط لکھا ہے کہ آپ جو ہے نا نئی بھرتیاں جو ہے نا وہ بالکل مؤخر کر دیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ خلاف قانون ہے، آپ یہ بھرتیاں نہیں کر سکتے۔ پنجاب کی جو یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی، اس نے جولائی میں ایک اشتہار دیا تھا جو اخباروں میں بھی چھپا تھا، وہ کچھ جو فیکلٹی ممبرانز ہیں ان کے پاس کمی تھی، وہ بھرتی کرنا چاہ رہے تھے ٹیچرز کو، تو وہ اشتہار انہوں نے دیا تھا۔ اب جو ہے نا الیکشن کمیشن نے انہیں خط لکھا ہے کہ آپ یہ بھرتیاں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خلاف ایکٹ ہیں۔ تو اس طرح یہ ایکٹ جو ہے نا متاثر کر رہا ہے ان بھرتیوں کو ہمارے محکمہ تعلیم میں۔ اب دیکھیں اب جب تک الیکشن ہو نہیں جاتے اس وقت یہ صورتحال برقرار رہے گی، کسی یونیورسٹی میں کسی اسکول کالج میں کوئی نئی بھرتی نہیں ہوگی اور اس پر جو ہے نا اگر کوئی بھرتی کرتا ہے تو وہ اس کو جو ہے نا جس طرح سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کیا، سپریم کورٹ نے یہ ایکٹ جو ہے آپ کا نیب کی طرح میم والا، اسی طرح یہ بھرتیاں جو نا ان کو بھی سٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا، ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے اگر یہ بھرتیاں ہوئیں۔ تیسرا موضوع ہمارا ناظرین جو ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے، وہ ڈالر، چینی، کھاد اور دیگر اشیاء کی جو ذخیرہ اندوزی ہے، اس حوالے سے مافیاز جو ہیں وہ کس طرح قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نجی بینک بنائے ہوئے ہیں اور اپنے دفاتر میں، اپنے پلازوں میں سیف، بڑے بڑے سیف جو ہے نا ان کے اندر دولت جو ہے نا انہوں نے انبار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور ہمارے جو اس سے پہلے سیاسی حکومتیں گزری ہیں وہ ہماری معیشت جو ہے، بیمار معیشت جو ہے اس کی نہ تو انہوں نے اچھی طرح صحیح طرح تشخیص کی ہے اور نہ ہی ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے نا وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے بغیر تشخیص کے۔ وہ جو ہے نا اس کا آسان علاج انہوں نے ڈھونڈا کہ آئی ایم ایف اور دیگر جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں اور دوست ممالک ہیں ان سے کوئی قرض لے کے یا امداد لے کے یہ بیمار معیشت جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند دنوں میں ایف آئی اے نے مختلف جگہوں پہ، مختلف شہروں میں، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، راول پنڈی ہے، انہوں نے کارروائیاں کی ہیں اور مختلف جگہوں پر جا کے انہوں نے نجی پلازوں میں، نجی گھروں سے ڈھیروں دولت جو ہے نا وہ برآمد کی ہے۔ ڈالرز بھی اس میں شامل تھے، روپے بھی تھے، اس میں کچھ اور قیمتی اشیاء دھاتیں جو ہے جیسے سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات وغیرہ اس طرح کی جو نا انہوں نے برآمد کی ہیں۔ تو کیا یہ ہمارے جو گزشتہ حکمران ہیں ان کو نہیں پتہ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان کو بالکل پتہ تھا۔ ان کی سیاسی اور کچھ معاشی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہ اب لینڈ مافیاز کی آپ صرف بات کریں اگر تو اس میں یہاں پہ راول پنڈی اور اسلام آباد کے چند لوگ جو ہیں ان کا جو ہے نا وہ اگر ذکر کیا جائے تو میں آپ ہمارے ناظرین میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ہمارے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے اکثر لوگ جو ہے نا سہانے جو ان کو خواب دکھائے جاتے ہیں، آپ کا پلاٹ ہوگا جی، آپ کا اپنا گھر ہوگا، ان سے اربوں خربوں نہیں بلکہ پدموں اور نیلوں کے حساب سے، یہ خرب کے بعد جو ہے نا گنتی جو ہے نا وہ نیل اور پدم اور اس طرح کا کوئی مجھے صحیح طرح وہ اب یاد نہیں ہے، گنتی میں شمار ہوتے ہیں۔
یہ ڈھیروں دولت ہوتی ہے، یہ ان لوگوں نے اکٹھی کی ہے. کئی لوگ جو ہے نا وہ اپنے پیسے قسطیں مکمل جو نا جمع کروا چکے ہیں. ان کو سوائے کاغذ کے ایک دو ٹکڑوں کے جو نا زمینی حقائق جو وہ یہ ہیں کہ ان کو کوئی جگہ نہیں ملی، پلاٹ نہیں ملا، اور اس طرح یہ دولت اکٹھی کر کے اس پر سام بن کر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مافیاز. ان پر اس دفعہ پہلی دفعہ ہاتھ ڈالا گیا. یہ کوئی سیاسی حکومت نہیں ہے. آل کریڈٹ گوز ٹو جنرل عاصم منیر اور یہ جو نگران حکومت ہے انوار الحق کاکڑ ان کو جاتا ہے. اور ایف آئی اے نے جو نا اب لسٹیں تیار کر لی ہیں پنڈی اسلام آباد سمیت پورے ملک کے ہر شہر میں. یہ جو نا گھر گھر جائیں گے اور نشاندہی ہو چکی ہے. ان کے خلاف بہت بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. آپ یقین جانیں کہ پاکستان کے اوپر جتنے قرضے ہیں وہ صرف ایک شہر سے، بلکہ ایک شہر کے صرف ایک چھوٹے سے حصے سے آپ اس طرح جو نا جو دولت برآمد ہوگی، چھاپے آپ کے جو ایف آئی اے یا دوسرے ادارے قانون نافذ کرنے والے چھاپے ماریں گے، وہاں سے جو دولت برآمد ہوگی آلریڈی جو ہو چکی ہے. آپ یقین جانیں آپ کے جتنے ٹوٹل قرضے ہیں ان قرضوں سے بھی کئی گنا زیادہ یہ پیسے بنتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. یہ چند موضوعات جو تھے میں جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. ان موضوعات پہ کوئی دوسرا ڈسکس نہیں کرتا یہ، یا ان پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. اور اب چلتے چلتے آخر میں بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے عمران خان سے جیل میں ملاقات کی ہے. وہاں پہ دیگر جو معاملات تھے ان پر ڈسکس کرنے کے علاوہ انہوں نے عمار فاروق کی جو شہادت ہے اس پر بھی جو نا گفتگو کی ہے اور شدید دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے بشرا بی بی نے اور عمران خان نے. عمار فاروق جو ہے اس کی جو شہادت ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کی پہلی ننھی شہادت قرار دیا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے آج کے اس ویلاگ کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.